پڑھایا ہے لکھایا ہے تو کچھ تو کما کے دے، 2-4 سال کیا کریں کما کے دے، حالانکہ اس کے اندر روزانہ کے اعتبار سے جذبات دے، اگر کوئی پارٹنر ہو جس سے میں کچھ باتوں کو شیئر کروں، اندر کی کچھ نہ کچھ جذبات کا اظہار ہوتا رہتا ہے، تو پھر ماں باپ کو اس میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ ازدواجی زندگی بھائیو دوستو بزرگوں، اس کو ایسا سمجھیں جیسے اینٹوں کے جڑنے سے مکان تیار ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ازدواجی زندگی اگر خوشگوار ہیں خوشحال ہیں تو اس کے ذریعے سے خاندان بس جاتے ہیں، اور تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی اور تھوڑی سی کھینچا تانی ہوئی تو پھر خاندان کے خاندان بکھر جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے خود مشاہدہ کیا ہوگا، میاں بیوی کی تھوڑی سی نوک جھوک، تھوڑی سی کھٹ پٹ اور تھوڑی سی کھینچا تانی کی وجہ سے خاندان کے خاندان آپس میں ایسا مقابلہ ہو رہا ہے کہ بس ایک زمانے گزر جاتے ہیں اس میں، کورٹ کچہریوں میں اور مقدمات میں، اور اس کے بعد نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو بھائی یہ دوستو بزرگوں، یہ بنیادی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے واسطے 4 چیزوں کو بتایا ہے، جس میں ترجیح دینے کے اعتبار سے ایک چیز کو قرار دیا ہے کہ بعض لوگ نکاح کریں گے، لڑکی والے ہوں یا لڑکے والے ہیں، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، گھر والے ہوں، اس میں 4 چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ پہلی چیز سامنے آئے گا حسن و جمال، خوبصورتی، لوگ خوبصورتی کو ترجیح دیں گے، حالانکہ یہ ترجیح دینے کی چیز نہیں ہے۔ نکاح جو بنیاد بنتی ہے بعض دفعہ کہ بھائی ماشاء اللہ چہرے پہ فدا ہو گیا، وہ چہرہ تو بس اب چاہے وہ لنگڑی ہو لولی ہو کیسی بھی ہو، اس کا کریکٹر بھی کیسا ہو، بس مجھے چہرہ بھا گیا، کرنا ہے تو مجھے وہی کرنا ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی چہرہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ چہرہ میرے آنکھوں میں رس بس چکا ہے، مجھے شادی کرنا ہے تو اسی چہرے کے ساتھ کرنا ہے۔ ایسے ذہنوں میں بعض دفعہ تو یہ خوبصورتی کو ترجیح دیتے ہیں، بعض دفعہ مال کو ترجیح دیتے ہیں کہ وہی بڑے خاندان سے اور ماشاءاللہ مالدار گھرانے کی ہے اور ایک لائف شٹل ہو جائے گی، ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، حالانکہ یہ بھی چیزیں ترجیح دینے کے لیے ہیں۔ کتنوں کو دیکھا آج مالدار تھے کل غریب ہو گئے، آج تخت پر بیٹھے ہوئے تھے کل اسیر ہو گئے، تو وقت کا کچھ نہیں پتہ ہوتا ہے۔ یہ مالداری بھی نکاح کا سبب و ذریعہ، اور اس کو ہم ترجیح نہ دیں۔ تیسری چیز ہے حسب و نسب۔ حسب و نسب کہتے ہیں اعلیٰ خاندان کا ہونا، بھئی بڑا اونچا خاندان ہے، بڑے خاندان سے یہ لڑکی تعلق رکھتی ہے، یہ لڑکا بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، یہ چیزیں بھی ترجیح دینے کی نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترجیح دینا ہے تو نیکی میں ترجیح دو، تقوی میں ترجیح دو، دینداری میں ترجیح دو، کہ یہ بچی حیا والی ہے، پردے والی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، خاندانی بچی ہے، گھر خاندان فیملی کو لے کے چلنے والی ہے، مان مریاداؤں کو سمجھنے والی ہے، یہ بچہ دیندار ہے، تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے، حیا والا ہے، ذمہ داری اٹھانے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اس بنیاد پر ہم اس بچے کو ترجیح دیں گے، اس بچی کو ترجیح دیں گے، اس کو ہم اپنی بیوی بنائیں گے، اس کو ہم اپنا شوہر بنائیں گے، یہ ہماری گھر کی بہو بنے گی، یہ ہمارے گھر کا داماد بنے گا۔ لڑکوں کو لڑکیوں کو 4 چیزوں میں ایک چیز کا انتخاب کرنا، اگر چاروں چیزیں مل جائیں، خوبصورتی بھی ہے، مالداری بھی ہے، اعلیٰ خاندان بھی ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر دینداری بھی ہے، تو پھر تو نور اعلیٰ نور، سونے پہ سونا، پھر تو اللہ نے سب کچھ دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی 5 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، 5 چیزوں میں، بہت سننے کی ضرورت ہے بھائی دوستوں لوگوں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہو جائے تو تاخیر بالکل مت کرو، جتنی جلدی قرضہ ادا ہو جائے اتنی جلدی قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اس حال میں ہماری موت آ جائے اور ہم مقروض ہو کے مر جائیں، اور مقروض کے بارے میں یہ کہ جب تک وہ قرضہ ادا نہیں کرے گا تب تک اس کے بارے میں جنت کا فیصلہ، چاہے وہ شہید ہو کے مرا ہو لیکن اس نے قرضہ نہیں ادا کرا تو جنت میں نہیں جا سکتا، وہ رکاوٹ بن جائے گا قرضہ اس کا۔ تو اگر ہمارے اوپر قرضہ ہو جائے تو پھر قرضہ چکانے میں، قرضہ دینے میں بہت جلدی کی جائے، جتنی جلدی اپنے ضروریاتی زندگی، اپنے گھر کے کام کاج اور اپنی گھریلو زندگی اس کو بھی پیچھے ڈال دے، پہلے اپنے آپ کو قرضے کی بوجھ سے بری کرنے کی کوشش کرے، تو قرضے میں داخل نہ کرے۔ دوسری چیز بتائی، نماز کھڑی ہو جائے تو پھر نماز میں بھی داخل نہ کری جائے، نماز کا ٹائم ہو گیا بھائی، جمعہ کا ٹائم ہو گیا، ظہر کا ٹائم ہو گیا، عصر کا ٹائم ہو گیا، اب اس میں داخل نہ کی جائے، اب تو نماز کے بارے میں کوشش و سعی اور نماز کی تکمیل کی جائے۔ ایسی جنازہ تیار ہو جائے تو اس میں بھی داخل نہ کی جائے، بلا وجہ رکھے ہوئے، بلا وجہ انتظار کر رہے، بلا وجہ بلایا جا رہا ہے اور اس میں تاخیریں ہو رہی نہیں۔
اب اس کو جلد سے جلد تدفین کی اور اس کو دفنانے کی کوشش کی جائے، اس میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی اگر ہم سے گناہ ہو جائے تو پھر توبہ میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کیا پتہ اسی گناہ کے ساتھ ہماری موت ہے، ہم سے جھوٹ بول گیا، ہم سے غیبت ہو گئی، ہم سے ظلم ہو گیا، ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی کر دی، خیانت کر دی، کوئی بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے، جلد سے جلد توبہ کرنے۔ اصل چیز تو بھائی دوستو بزرگوں کو مجھے بتانی تھی، وہ یہ ہے جب آپ کے بچے بالغ ہو جائیں، نکاح کے قابل ہو جائیں، کوئی مناسب رشتہ آ جائے تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے، یہ بتانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نصیحتیں کی کہ ان چیزوں میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے جب بچیاں بالغ ہو جائیں اور کوئی مناسب رشتہ آپ کے لیے آ جائے، بچے کے لیے تو اس میں بھائی ارشاد تاخیر نہیں کرنا چاہیے، پھر تو اس کو جلد سے جلد تکمیل تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس کو 5 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ وہ کون سی چیزیں ہیں؟ ذکر کرنے والی زبان، جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی سمجھو اس کو سب کچھ مل گیا۔ یہ زبان کبھی کلمہ پڑھ رہا ہے، کبھی درود شریف پڑھ رہا ہے، کبھی استغفار پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، کبھی لوگوں کو نیکی کا حکم کر رہا ہے، کبھی لوگوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، ہمیشہ یہ زبان اس کی ذکر میں ہے، ذکر کرنے والی زبان۔ دوسرا ہے شکر کرنے والا دل، اس کا جو دل ہے وہ ہمیشہ شکر، اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے نوجوان بنایا، علم والا بنایا، مجھے اچھا ہر خاندان دیا، مجھے تعلیم سے، مجھے نماز روزے سے جوڑ کے رکھا، اے اللہ تعالیٰ شکر احسان، مجھے نیک بیوی دی، میرے نیک بچے دیے، ماں باپ میرے بہت اچھے، مجھے اچھا سا گھر دیا۔ تو شکر کرنے والا دل یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تیسری چیز ہے مشقت برداشت کرنے والا بدن۔ آج بہت سارے ہوتے ہیں نا جو بہت نازک ہوتے ہیں، یہ کوئی نازک بننا یہ کوئی خوبی کی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے میں بڑے سے بڑا مجاہدہ اس جسم پر ڈال سکتا ہوں اور یہ میرا جسم برداشت کر لے گا۔ روزے کا بوجھ ڈال دو، حج کا بوجھ ڈال دو، اور بھی اپنے آپ کو محنت مشقتوں کے اعتبار سے تراویح کا موقع آیا 2 گھنٹے ہم تراویح پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مشقت برداشت کرنے والا بدن یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ جس کو مشقت برداشت کرنے والا اللہ تعالیٰ نے بدن دیا وہ گویا کہ اس کو دنیا اور آخرت کی خیر دے دی۔ چوتھی چیز بتائی نیک صالح بیوی، نیک صالح بیوی جو نہ اپنے مال میں خیانت کرے، شوہر کے مال میں، اور نہ اپنی جان میں خیانت کرے، یعنی پاک دامن رہے۔ شوہر نے پیسے دیے تھے اس کو، وہ پیسے محفوظ ہیں اور اس کی عزت بھی محفوظ ہے۔ اپنے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کی انٹری نہیں ہونے دیتی ہے، کسی کے گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں جاتی ہے، کہیں نہیں جاتی ہے۔ ایسی اگر بیوی مل گئی آج کے زمانے میں تو گویا کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی خیر مل گئی۔ نہ اجازت کے بغیر کوئی آ رہا ہے گھر میں اور نہ اجازت کے بغیر یہ ہمارے گھر سے کہیں جا رہی ہے۔ اپنے نفس میں خیانت نہیں کرتی اور شوہر کے مال میں بھی ہم نے 15,000 روپے دیے تھے، جس طریقے سے دیے تھے وہ رکھے ہوئے، اس نے خیانت نہیں کری۔ جب نے حساب لیا تو اس نے سارا حساب ہمیں دے دیا، مال میں بھی خیانت نہیں، اپنی مرضی سے کہیں بھی تصرف نہیں کرے۔ 5ویں چیز ہے وطن کی روزی۔ جس کو وطن کی روزی مل جائے یہ بھی دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ تو یہ 5 چیزیں، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت برداشت کرنے والا بدن، نیک صالح بیوی جو نہ جان میں خیانت کرے نہ مال میں خیانت کرے، اور وطن کی روزی کہ اللہ کا شکر مجھے وطن میں، پردیس میں بھٹک نہیں رہے، مجھے گھر فیملی کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے روزی کا انتظام فرما دیا۔ بھائیو دوستو بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا ازدواجی زندگی کے تعلق سے، ازدواجی زندگی اچھی ہوں گی، گھر خاندان ترقی کریں گے، خوشحال فیملی بنے گی، اور اگر ازدواجی زندگی بکھر گئی تو بھائی دوستو بزرگوں پھر گھر خاندان بکھر جاتا ہے۔ یہ رشتہ سب سے پہلا رشتہ ہے، ازدواجی زندگی کہتے ہیں میاں بیوی کی زندگی، ازدواجی زندگی میاں بیوی کی زندگی، یہ سب سے پہلا رشتہ اللہ نے بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ساتھ میں ان کا ایک جوڑا حضرت حوا علیہ السلام کی شکل میں دیا، یہ ازدواجی زندگی بنی۔ ابتدائی زندگی اور انتہائی زندگی، جنت میں کوئی بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ہم نے بے شمار احادیث کے اندر کتابوں میں پڑھا، آپ لوگوں نے بھی سنا، کوئی بھی انسان اپنے دوست کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ نہیں جائے گا، یہاں تک کہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں جائے گا۔ کس کے ساتھ جائے گا؟ میاں بیوی کے رشتے جائیں گے جنت میں۔ میاں بیوی کے رشتے کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔
اب آپ یہ کہیں گے اچھا وہی بیوی جو مجھے دنیا میں پریشان کرتی تھی؟ نہیں، آپ کی بیوی ریپیئرنگ کے ساتھ جائے گی اور آپ بھی ریپیئرنگ کے ساتھ جائیں گے، ہم سب ریپیئرنگ کے ساتھ جائیں گے۔ اخلاق ہمیں دیے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے، چہرہ دیا جائے گا یوسف علیہ السلام والا، صبر دیا جائے گا ایوب علیہ السلام والا، قد دیا جائے گا آدم علیہ السلام والا، آواز دی جائے گی داؤد علیہ السلام والی۔ گویا کہ نبیوں والی صفات کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کیا جائے گا، عورتیں بھی نبیوں والی صفات کے ساتھ۔ تو یہ دنیا میں وہ نہیں ہوں گے جو گندے اخلاق ہمارے تھے اور بیویوں کے گندے اخلاق تھے، اور جس کی وجہ سے گندے اخلاق کی وجہ سے پھر کھینچا تانی ہوتی ہے اور ازدواجی زندگیاں بکھر جاتی ہیں، اور اس کا خمیازہ پھر بچے بھگتتے ہیں۔ تو معاذ یہ کر رہا تھا کہ بھائی دوستو، اللہ نے سب سے پہلا رشتہ بنایا ہے، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا، بچوں کا رشتے نہیں بنائے کہ پہلے باپ آیا پھر بچے آ گئے، نہیں، سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور سب سے بعد تک رہنے والا یعنی جنت میں بھی باقی رہنے والا رشتہ کون سا ہے بھائی شاہو؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ کوئی رشتے نہیں جائیں گے، کوئی انسان یہ کہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ جاؤں گا، یہ خیال اللہ تعالیٰ نکال دیں گے جنت میں۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وہاں اولادیں ہوں گی؟ اگر ہم چاہیں کہ ہماری وہاں اولادیں ہوں، بچے ہوں، کہ یہ خیال ہی آپ کے دماغ سے نکال دیا جائے گا کہ آپ کی اولادیں ہوں، بچے ہوں، وہ خیال ہی نہیں رہے گا آپ کو، بس میاں بیوی۔ پھر آپ سوال کریں گے کہ بھئی جن کی شادی ہی نہیں ہوئی وہ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی قدرت سے کچھ مستورات بنائیں گے، کماری لڑکیاں، اور ان کو انتخاب دیں گے، ان میں سے آپ انتخاب کر لیجئے۔ ایسی لڑکیوں کو انتخاب دیا جائے گا، چند لڑکے بنائے جائیں گے جن اپنی قدرت سے اللہ تعالیٰ اظہار کریں گے، اور پھر اس میں سے آپ اپنے لیے انتخاب کر لیجئے، جوڑے بنا کے پھر اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچا دیں گے۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جس طریقے سے نکاح ہو جاتے ہیں، بہار بنگال آسام کی لڑکی، بہار بنگال آسام کا لڑکا دور دراز سے آئے اور دو جملے بولے، میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، لڑکی نے کہا کہ میں آپ کے نکاح میں آنا چاہتی ہوں، لڑکی نے کہا میں نے قبول کیا، اور جی ہو گیا نکاح، مبارک ہو۔ نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح میں قاضی کی بھی ضرورت نہیں ہے، میاں بیوی زوجین کا آپس میں ایجاب و قبول کرنا۔ لڑکا کہے کہ میں نے اس لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا، لڑکی کہ میں نے قبول کیا، لڑکی کہے کہ میں ان کے نکاح میں آئی، لڑکا کہ میں نے قبول کیا، دو گواہ ہوں جی آپ کا نکاح ہو گیا۔ تو ایک جملے سے جی میں نے قبول کیا، لفظ قبول سے مختلف خاندانوں کے مختلف مزاج، مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے آپس میں جڑ جاتے ہیں۔ ایسے ہی بھائیو دوستو بزرگوں، چھوٹے سے جملے سے لفظ طلاق اتنا سنگین جملہ ہے، اس سے 60-70 سال کی بھی اگر رشتے ہمارے تھے، غیر خاندان جڑا ہوا تھا، اس چھوٹے سے جملے سے ہمارے نکاح بکھر بھی جاتے ہیں، رشتے بکھر بھی جاتے ہیں۔ کسی عالم نے کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وہ چیز ہے جو جس کا مذاق بھی حقیقت ہے، اور حقیقت تو حقیقت ہے ہی۔ اگر آدمی کوئی مذاق میں بھی طلاق دے تو طلاق ہوتی ہے نا، یعنی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، لیکن اس کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ آپ اگر اپنی عورت سے، اپنی بیوی سے مذاق میں بھی اگر طلاق کا جملہ بولیں گے تو علماء کہیں گے جی طلاق ہو گئی۔ تو دو جملوں سے خاندان جڑ سکتے، ایک جملے سے خاندان جڑ سکتے ہیں، تو چھوٹے سے جملے سے خاندان اجڑ بھی سکتے ہیں۔ انسان جذبات میں، غصے میں اور مختلف ٹینشنوں کے ساتھ میں آیا، بیوی تو تھوڑی کٹپٹ ہوئی اور فوراً جو لیجیے طلاق کا وار کر دیا، اور لیجیے خاندان بکھر گئے۔ اب لیجیے اولادیں اور خاندان، فیملی، رشتے ناطے سب بکھر کے رہ گئے۔ بلکہ بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں تو لا علمی کی وجہ سے بہت سارے ایسے جملے ہیں، جیسے ہم نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ طلاق کے حکم میں آتا ہے۔ میں نے تجھے آزاد کر دیا، یہ طلاق کے حکم میں آتا ہے۔ تو میرے اوپر حرام ہے، یہ طلاق کے حکم میں آتا ہے۔ تجھے اس گھر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس گھر سے دفع ہو جا، طلاق کے حکم میں آتا ہے۔ جو جملے ہم اپنی زبان سے کہہ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا، آخری زمانے میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ لوگ اپنی بیویوں سے کیا کریں گے؟ بیوی اور زنا کریں گے۔ یہ دو جملے ایک ساتھ مطابقت نہیں رکھتے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہاں، ایک زمانہ آئے گا کہ بیوی جو بیوی تھی لیکن نوک جھوک کی وجہ سے کچھ آپ نے سخت جملے بولے، طلاق ہو گئے، لیکن وہ آپ کی نکاح میں ہے اور آپ اس کو اپنے نکاح میں رکھے ہوئے، حالانکہ طلاق ہو چکی ہے۔ کچھ آپ نے سختی میں، بدمزاجی میں، غصے میں کچھ جملے نکال دیے تھے اور وہ طلاق بھی ہو گئی، اور آپ اس کو اپنی بیوی ابھی سمجھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ اپنی بیوی سے زنا کر رہے ہیں۔
ایک ایسا زمانہ آئے گا، بہتوں کو میں نے دیکھا شراب کے عادی ہیں، غصے کے عادی ہیں اور سختی کے ساتھ جملے نکال دیے، بلکہ بعضوں کو تو زبان سے یہ بھی سنا، اللہ معاف کرے، میں نے تجھے کتنی مرتبہ طلاق دی، تو بازی نہیں آتی، جاتی نہیں تو یہاں سے۔ جہالت کی انتہا ہو چکی ہے، لا علمی کی، بددینی کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو قرب قیامت میں ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی بیویوں سے زنا کریں گے لا علمی کی وجہ سے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ازدواجی زندگی، اس سے خاندان بنتے بھی ہیں اور اس ازدواجی کی زندگی کی وجہ سے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ اس لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا چاہیے، نیک بیوی کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا 4 چیزیں رسولوں کی سنت میں سے ہیں، عادات میں سے ہیں، جس میں سے پہلی چیز ہے حیا۔ ہر رسول، ہر نبی کے اندر حیا تھی۔ حیا جانتے ہیں؟ ہر نبی کے اندر، ہر رسول، ایسا کوئی رسول نبی نہیں گزرا دنیا سے جس کے اندر حیا کا پہلو نہ ہو۔ دوسرا، مسواک کا خاص اہتمام، کوئی نبی، کوئی رسول مسواک کے بغیر نہیں رہے، ہر نبی مسواک کا اہتمام کرتے تھے۔ بلکہ اطباء حضرات یوں بتاتے ہیں کہ دانتوں کو صاف کرنا چاہے مسواک کے ذریعے سے ہو یا برش کے ذریعے سے، لیکن مسواک کرنا سنت ہے۔ برش اس کا قائم مقام نہیں ہو سکتا ہے۔ دانتوں کی جو صاف صفائی کا خیال کرتے ہیں وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ یہ اطباء حضرات، ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں، میڈیکل لائن کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے دانتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں، صفائی کا خاص اہتمام کرتے ہیں، وہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہر نبی، ہر رسول مسواک کے بغیر نہیں رہے، ان کی بڑا اہتمام کیا ہے۔ تیسری چیز خوشبو، ہر رسول، ہر نبی کے اندر یہ عادت تھی، یہ صفات تھی کہ انہوں نے خوشبو کا بڑا اہتمام کیا، الطب۔ اور چوتھی چیز ہے کہ ہر نبی، ہر رسول نے نکاح کیا ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہر رسول کی اور نبی کی یہ سنت ہے کہ اس نے نکاح کو ترجیح دی ہے، نکاح کو کیا ہے، نکاح والا عمل کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ نکاح تو کریں گے، لیکن نیک بیوی کا انتخاب کریں گے، نیک بہو کا انتخاب کریں گے، نیک داماد کا انتخاب کریں گے۔ ظاہری خوبصورتی نہیں دیکھنا، ظاہری مالداری نہیں دیکھنا، ظاہری حسب و نسب نہیں دیکھنا، بلکہ پردے والی، باشرہ، تقوی والا، دیندارن، ایسے بچے کا ہمیں انتخاب کرنا ہے۔ ایک نوجوان بچے کا فون آیا ایک عالم کے پاس، اور اس نے شکایت کی، جی میری شادی کو 6 مہینے ہوئے ہیں، لیکن بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا ہے، اب نبھاؤ کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ حالانکہ راضی خوشی میں نکاح ہوا، لڑکی بھی پڑھی لکھی، لڑکا بھی پڑھا لکھا، دونوں دیندار، پڑھے لکھے، تہذیب والے، اچھے گھرانے سے اور ایک ہی خاندان سے، لیکن 6 مہینے کے بعد کیا فون آ رہا ہے، مولانا صاحب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، نبھاؤ کی کوئی شکل نہیں ہے، اب تو بس معاملہ آر پار ہونے والا ہے، اور ہم چاہتے ہیں بس معاملہ ختم ہو جائے اور یہ گھر والوں تک باتیں آ جائیں اور اس کو بات کی گئی۔ جی کیا بات ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ شوہر صاحب جب بھی گھر میں آتے ہیں تو انتہائی غصے میں، کاروبار چل نہیں رہا ہے، لڑکی نے بتایا جی میرا کاروبار نہیں چل رہا ہے اور اس لیے مزاج بھی چڑچڑا سا رہتا ہے، گھر میں آتا ہوں غصے میں، موڈ میں، اور جی کھانا نہیں کھانا اور نہیں سننا تمہاری، اس طریقے سے۔ پھر لڑکی بحث و مباحثت کر دی، اور بحث و مباحثت اتنا بحث و مباحثت ہوا کہ نوبت طلاق تک آ گئی، اب ہمیں نبھاؤ نہیں کرنا ہے۔ تو عالم صاحب نے یہ کہا کہ آپ لوگ ایک میری بات لے لو، وہ بھی میری نبی کی سنت ہے، اگر آپ اس سنت پر عمل کر لو، اس کے بعد نبھاؤ نہ ہو تو پھر ہم آپ سے نہیں کہیں گے، بس اس چیز پر عمل کر لو۔ لڑکے کو یہ نصیحت کی کہ جب بھی آپ گھر میں داخل ہو، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو مسکرا کے داخل ہوتے تھے، مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جملہ ہوتا تھا، آپ اس پر عمل کر لو۔ اور بیوی سے کہا کہ یہ سنت میں سے ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو آپ اس کا استقبال کرو اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ شوہر بیوی کو دیکھے اور مسکرائے، بیوی شوہر کو دیکھے مسکرائے، اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ حدیث ہے، شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکرا رہا ہے، بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکرا رہی ہے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، کیونکہ ان رشتوں کی وجہ سے خاندان بنیں گے، اور یہ رشتوں میں اگر نوک جھوک ہو گئی تو اس خاندان کے خاندان بکھر سے بکھر جائیں گے۔ اس لیے بھائی دوستوں مجھے وہ درخواست ہے، اپنے مزاجوں کے اندر نرمی لائی جائے، بردبار پہنا جائے، برداشت کرنے والا بنا جائے۔ شوہر میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ لباس کے ذریعے سے بدن چھپایا جاتا ہے، بدن کے عیب چھپائے جاتے ہیں،
ایسی ایک بیوی شوہر کے عیبوں کو چھپاتی ہے، ایک شوہر بیوی کے عیبوں کو چھپاتی ہے، نہ کہ بیوی شوہر کی برائی کرے اور شوہر کی برائی کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، وہ تمہارا پردہ ہے، تم اس کا پردہ ہو، ایک دوسرے کے پردے ہیں۔ ایسی بیوی کا انتخاب کریں اور پیار محبت کے ساتھ، کچھ اونچ نیچ ہو جائے اگنور کریں، برداشت کریں، بردباری اپنے اندر، ایک دوسرے کی خدمت کریں اور پرانی چیزوں کو بھولنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے شروع کے مرحلوں میں دیکھ رہا ہوں اکثر و بیشتر یہ کارگزاری آ رہی ہے اپنے اساتذہ میں کہ 2 سال نبھانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ گھر خاندان والے بھی کان پکڑ لیں یہ ہو کیا گیا، پوری چھان پٹک ہوئی، بہت سنجیدگی کے ساتھ لڑکی دیکھی گئی، لڑکا دیکھا گیا، لیکن نبھاؤ نہیں ہو پا رہے۔ اس لیے بھائی دوستوں بزرگوں، نیک عورت کا، نیک شوہر کا، نیک بچوں کا انتخاب کریں گے اور سنت و شریعت کے دائرے میں اس دیواجی زندگی گزارنے کی